السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بات چل رہی تھی قیامت کے علامتوں کے بارے میں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ نمبر 52 ہے، مساجد کی آرائش اور زیبائش اور اس پر فخر کرنا۔ اصل میں مساجد عبادت کے لیے بنائے گئے اللہ کے گھر ہیں، جن کو اہل اسلام اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تعمیر کرتے ہیں۔ مگر آخر زمانے میں کچھ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور ان مسجدوں کو نقش و نگار سے چمکائیں گے۔ ہر آدمی اپنی بنائی ہوئی مسجد کے نقش و نگار اور آرائش اور زیبائش پر فخر کرنے لگے گا، اور بعض اوقات اسے ذریعہ ابلاغ پر نشر بھی کرے گا۔ نمازیوں کے دل عبادت سے ہٹ کر ان سجاوٹوں میں لگ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کرنے لگیں گے۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امت کو ایسے کام سے خبردار کیا ہے کہ وہ کہیں ذکر عبادت اور اطاعت الہی سے بے توجہی اختیار کر کے مساجد کی عمدہ سے عمدہ تعمیر اور اس کے تزئین میں مشغول نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث کے اندر ہم دیکھیں گے تو یہ بات ملتی ہے کہ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَهَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى۔ تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش اور زیبائش کرنے لگو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کرتے تھے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں، عمارت حدیث میں جو تشیید کے لفظ آیا ہے اس کے معنی لکھتے ہیں کہ عمارت کو بلند اور لمبا کرنا۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دیے تھے۔ اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہود و نصارہ نے اپنے کنیسے اور گرجا گھر اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کیا۔ چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے تزئین و آرائش کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ موجودہ زمانے میں مساجد کے نقش و نگار کی ایسی شکلیں ہیں کہ دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجانا، ان میں مختلف چیزوں کی شکلیں بنانا، رنگا رنگ قیمتی قالین بچھانا، چھتوں میں نت نئے نقوش بنانا اور چمکتی دمکتی مہنگی روشنیوں سے مساجد کو مقعد نور بنانا۔ یہ آرائشی اخراجات کبھی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر
ہم اس سجاوٹ اور آرائش اور رنگ برنگی روشنیوں کے اخراجات جمع کریں تو اس رقم سے متعدد نئی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مساجد کی دیکھ بھال نہ کریں یا ان کا فرش اچھا نہ بنایا جائے یا مسجد کی تعمیر میں کمزوری اور نقص رکھا جائے، بلکہ جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ مساجد کی تزئین اور آرائش میں مبالغہ اور اسراف سے کام نہ لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مساجد کی تزئین اور آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور اسی طرح گھروں کی تزئین کرنا اور آرائش کرنا بھی ہے۔ تہیج، اسراف اور فخر تکبر قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بہت قیمتی اور زیب و زینت والے پردے لٹکانے میں فخر کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ منقش اور مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگیں گے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کو کپڑوں کی طرح دھاری دار اور منقش بنائیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں پردے لٹکانا یا ان کو سجانا حرام ہے، بلکہ حرام صرف یہ ہے کہ اس کام میں اسراف اور فخر مباحث سے کام نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا علامات قیامت میں سے یہ بھی شامل ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے لوگوں کی بہت زیادہ موت کے شکار ہونے لگیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب آسمانی بجلیاں کثرت سے گریں گی، یہاں تک کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا آج تم میں سے کون کون بجلی کا شکار ہو کر مر گیا؟ وہ کہیں گے فلاں اور فلاں شخص آج اس کی ضد میں آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ لفظ صاعقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو کڑک اور چمک کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ایسی ہی آسمانی بجلی سے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قوم سمود کو ہم نے ان کی بھی رہبری کی تھی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دیا، جس کی وجہ سے ہمیں ان کو رسوا کرنے والے عذاب اور آسمانی بجلی کے ذریعے سے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب آسمانی سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ اور اس کڑک کی شدت اور قوت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے لفظ طاغیہ کے ذریعے سے بتایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
سموت طاغیہ یعنی بے حد خوفناک آواز والی کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ اور اسی طرح کتابت کی کثرت ہونا اور اشاعت ہونا۔ پہلے زمانے میں کتابت اور کتابوں کی نشر و اشاعت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی اکثریت لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خبر دے دی تھی کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ قلم، کتاب اور کتابت کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تجارت سے بہت زیادہ عام ہونے لگے گی، یہاں تک کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں اس کی مددگار بنے گی، اور قطع رحمی کیا جائے گا، اور جھوٹی گواہی دی جائے گی، اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلم کا ظہور ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بتائی حدیث کے آخر میں کہ قلم کا ظہور ہوگا، اس سے مراد یہ ہے کہ کتابت اور کتابوں کی کثرت ہونے لگے گی، اور وسیع پیمانے پر ان کی نشر و اشاعت ہوگی، یہاں تک کہ طباعت، تصویر سازی اور نشر و اشاعت کے جدید وسائل کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت آسانی سے ان تک رسائی حاصل کر لے گی۔ مگر یہ سب کچھ کے باوجود لوگوں میں امور شریعت اور امور دین کے بارے میں جہالت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی بات کی تائید کے سلسلے میں دوسری حدیث میں اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے صرف ایک نگران مرد آدمی ہوگا۔ اور اسی طرح زبان کے ذریعے سے مال کمانے لگنا اور گفتگو پر فخر کرنا۔ اگر جائز طریقوں سے آدمی دنیا کا مال کمائے یا شرعی طریقوں سے دنیا حاصل کرے تو اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔ مال کمانے کا یہ بھی شرعی طریقہ ہے کہ آدمی بیان اور کلام اور دلیل کے ذریعے سے روزی کمائے، جس طرح کے وکلاء جو حق گوئی سے کام لیتے ہیں اور اساتذہ ہیں وغیرہ، کیونکہ ان حضرات کی روزی کا زیادہ بھروسہ گفتگو پر ہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز مذموم ہے وہ یہ ہے کہ انسان چرب زبانی کے ذریعے دنیا کمائے، یا تو کسی غیر مستحق شخص کی ناجائز تعریف اور خوشامد کر کے، یا پھر خرید و فروخت میں جھوٹی قسم اٹھا کر یا غلط بیانی کر کے مال اکٹھا کرے۔ اس چیز سے منع کیا گیا۔ زبان کے ناجائز استعمال کے اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں سب چیزیں ممنوع ہیں اور ناجائز ہیں۔ عمر بن سعد کو اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام تھا۔ وہ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے انہوں نے فصاحت اور بلاغت سے لبریز کچھ ایسے خوشنما گفتگو کی جس طرح کے لوگ اپنی مقصد پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے ان سے ایسی شاندار گفتگو کبھی نہیں سنی تھی۔
تو کہنے لگے بیٹا جب اپنی بات کہہ چکا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، جی بیٹا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ تو بیٹے نے کہا جی ہاں، مجھے جو عرض کرنی تھی کر چکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے تمہاری یہ گفتگو سنی تم اپنے مقصد سے زیادہ دور ہو گئے ہو، اور میں تم سے اس قدر متنفر پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس قدر آج ہوا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائے گی جس طرح گائے زمین سے کھاتی ہے۔ یعنی قیامت کے قریب برے لوگ بلند ہو جائیں گے، اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے، گفتگو کی کثرت ہونے لگے گی، جبکہ عمل روک دیا جائے گا، یعنی عمل نہیں ہوگا، اور لوگوں کو مشنات پڑھائی جائے گی اور کوئی اسے برا نہیں سمجھے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مسنات کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے وہ مسنات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگوں میں اللہ کی کتاب سے زیادہ ایسے غیر دینی کتابوں کی خریداری کا رجحان زیادہ ہو جائے گا جن کو مکتبات تیار کرتے ہیں، شائع کرتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ پچھلی حدیث سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اس میں چند الفاظ قابل توجہ کے ہیں۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو مسنات پڑھائی جائے گی، تو اس کا معنی بتایا گیا تھا کہ جو کچھ اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے اس کو مسنات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قاریوں کی کثرت اور فقہا اور علماء کی کمی ہونے لگے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور علماء شریعت کم ہونے لگیں گے۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قراء کی بہت کثرت اور فقہا کی قلت ہونے لگے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور آپس میں باہمی خون ریزی ہونے لگے گی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث اور لڑائی کرنے لگے گا اور مومن کی باتوں کا تہ بتہ جواب بھی دینے لگے گا۔ معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہونے لگے گا جب علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث علم رخصت ہو جائے گا۔ جب کوئی ربانی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے ذریعے ہی، علم کے نہ جاننے کے ذریعے اور علم کے بغیر ہی فتویٰ دینے لگیں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ ایک لخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے، ایک دم اس طرح نہیں کریں گے بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے ختم کرے گا، یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی عالم زندہ نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی
لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور جو علم کے اٹھا لیے جانے کا ذکر احادیث میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دفعاتاً لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لیا جائے اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاملین علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ پچھلے 10 برس کے عرصے میں امت اسلامیہ کو متعدد ایسے اہل علم کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا جن کا لوگوں کو دین سکھانے میں بہت نمایاں کردار تھا۔ اگر کوئی آدمی آج امت اسلامیہ کے احوال پر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس زمانے میں قرآن مجید کی تلاوت خوبصورت آواز سے کرنے، اسے ترتیل اور خوش الحانی سے پڑھنے اور دلکش انداز میں قرأت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، لیکن علم شرعی کی طلب اور احکام دین سیکھنے میں مہارت حاصل کرنے کا سلسلہ موقوف ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان قراء میں سے کسی سے طہارت یا سہو کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو ان کو علم سے کوراہی پائیں گے، اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہے گی۔ اسی طرح چھوٹوں سے علم حاصل کرنا عہد نبوت ہی سے لوگ بڑے بڑے علماء اور فقہاء سے علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کم فہم اور کم علم اور چھوٹے لوگ اس جگہ پر قابض ہو جائیں گے، لوگ انہی سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ فتوے جاری کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ چھوٹے اور جاہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اصاغر کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم کو مضبوط نہیں کرتے، نہ اپنے فتووں کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ شرعی دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ کرام اور کبار علماء کے ذریعے سے آتا رہا اور آتا رہے گا، لیکن جب علم چھوٹے لوگوں کے ذریعے آنا شروع ہوگا تو وہ تباہ اور برباد ہونے لگیں گے۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں تمام علم اور اہل علم خیریت سے ہیں، اگرچہ غور کرنے والے کو معلوم ہوگا کہ آج کے ذرائع ابلاغ نے چند ایسے چھوٹے طالب علموں کو زیادہ فعال اور مشہور کر رکھا ہے جو اسلام کی عمومی معلومات رکھتے ہیں اور صرف مشہور مسائل کے بارے میں ہی علم رکھتے ہیں۔ وہ علم کے حافظ یا فقہا نہیں ہیں، مگر وہ لوگ مشہور ہو گئے ہیں اور لوگ انہی سے فتویٰ طلب کرتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کبار علماء، ذرائع ابلاغ اور سیٹلائٹ چینلز، ریڈیو کی نشریات اور انٹرنیٹ پر آتے تو لوگ ان جید علماء کو پہچانتے، انہی سے فتویٰ طلب کرتے اور انہی کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے
کہ جس طرح عمر کا زیادہ ہونا کسی شخص کے عالم ہونے کی علامت نہیں ہے، اسی طرح محض عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے بھی کسی کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم بڑی عمر کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم کا تعلق چھوٹی یا بڑی عمر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہیں علم رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ معاشرے میں عالم کے طور پر مشہور ہو اور وہ اپنے آپ کو چھوٹے لوگوں میں سے نکال کر بڑے انسان بننے کی کوشش کریں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ مزید علم حاصل کرے، کتاب و سنت کا فہم پیدا کرے، اپنے علم کو پختہ کرے اور بڑے علماء کرام سے رابطہ رکھے۔ اور اسی طرح ناگہانی موتوں کی زیادہ ہونا۔ ہمارے اس زمانے میں قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ناگہانی اموات کی کثرت ہو گئی، یعنی ایسی موت جو اچانک دل کا دورہ پڑنے، خون جم جانے، گاڑی کے حادثے یا ہوائی جہاز کے گرنے سے واقع ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ اچانک موت کی کثرت ہوگی۔ گزشتہ زمانے میں آدمی موت کی بعض علامات کو محسوس کرتا تھا اور کچھ عرصہ بیماری رہ کر یہ جان لیتا تھا، بیمار ہونے پر بھی یہ حالت، یہ کیفیت رہتی تھی کہ یہ مرض الموت ہے۔ اس طرح وہ وصیت لکھ لیا تھا اور لکھ کر رکھ لیتا تھا، اپنے اہل و عیال کو الوداع کر لیتا تھا اور اولاد کو کچھ نصیحتیں کر لیتا تھا، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے رب سے پچھلے گناہوں کی معافی طلب کرتا تھا، کلمہ توحید کا ورد شروع کر دیتا تھا تاکہ اس کی موت اسی کلمے پر آئے۔ مگر موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ٹھیک ٹھاک صحت مند ہوتا ہے، اسے کوئی بیماری یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اچانک دل کے اٹیک سے یا رگوں میں خون جم جانے سے یا اسی قسم کے دیگر حادثات کے وجہ سے ہم اس کی وفات کی خبر سن لیتے ہیں۔ ایک عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے وہ ہر وقت بیدار اور ہوشیار رہے، موت اور اللہ کی ملاقات کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت اللہ کا اطاعت گزار رہے۔ عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اغتنم فی الفراغ فضل رکوع فعسى ان يكون موتك بغتة کم من صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت نفسه الصحیحة فلتة۔ صحت اور فراغت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی فرصت کو غنیمت جانو، ممکن ہے تمہاری موت اچانک آ جائے۔ میں نے کتنے ہی صحت مندوں کو دیکھا ہے کہ وہ بغیر کسی بیماری کے اچانک اس دنیا سے چل کر گئے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین عربی اشعار لکھے ہیں۔ اسی طرح عوام الناس کی اصلاح ان کے حکمرانوں کی اصلاح سے اور ان کا بگاڑ حکمرانوں کے بگاڑ سے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ حکومت کم فہموں اور بے وقوفوں کے ہاتھ میں آئے گی۔ وہ لوگ نہ تو کتاب و سنت سے روشنی پائیں گے اور نہ کسی کی نصیحت کو قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب، اللہ تمہیں بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچائے
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بے وقوفوں کی حکمرانی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نہ میری ہدایت سے روشنی حاصل کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر عمل کریں گے، جو لوگ ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم پر ان کا ساتھ دیں گے، نہ وہ مجھ میں سے ہیں نہ میں ان میں سے ہوں، اور نہ وہ میرے حوض کے اوپر یعنی حوض کوثر کے پاس آ سکیں گے، لیکن ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کریں اور ظلم پر ان کی مدد نہ کریں گے، وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور یہ لوگ میرے حوض یعنی حوض کوثر پر بھی آئیں گے۔ اے کعب، وہ گوشت جو حرام غذا سے پرورش پایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب، لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، کوئی اپنی جان کو عذاب الہی سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی اسے ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہر قبیلے کی قیادت منافقین کے ہاتھ میں نہ آئے گی۔ منافقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کم ایمان، اللہ کے خوف سے خالی ہوں، کثرت سے جھوٹ بکنے والے ہوں، حد درجہ جاہل ہوں۔ جب لوگوں کے بادشاہ، قائدین اور حکمران ایسے ہوں گے تو ہر چیز تہ بالا ہو جائے گی، جھوٹے کی تصدیق اور سچے کی تکذیب کرنے لگے گی، امانتیں بددیانت کے سپرد کی جائیں گی اور امانت دار کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جاہل کی بات جلدی سے مانی جائے گی اور اس پر عالم خاموش رہنے پر مجبور ہوگا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو جہالت اور جہالت کو علم نہ سمجھا جائے۔ حقائق کی تبدیلی اور تمام امور اور معاملات کے الٹ پلٹ ہو جانے کی یہ ساری صورتحال آخری زمانے میں پیش آئیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے اور برے لوگوں کو بلند اور بالا کر دیا جائے گا۔ زمانے کا قریب ہو جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرب قیامت کی علامت میں یہ ہے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، بخل و حرص کا دورہ چلنے لگے گا، اور قتل اور خون ریزی زیادہ ہونے لگے گی۔ اور زمانے کے قریب ہونے کے سلسلے میں علماء نے بہت سے باتیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر۔ تو زمانے کے قریب ہونے سے مراد زمانے میں برکت کا کم ہونا ہے، اور وہ اس طرح کہ پہلے دور کے لوگ جو کام 1 گھنٹے میں کر لیتے تھے، بعد والے لوگ وہ کام کئی گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے زمانے میں پیش آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایسی تیزی سے گزر رہی ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ زمانے کے قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اہل زمانہ ذرائع ابلاغ اور زمینی اور فضائی سواریوں کی کثرت کے وجہ سے ایک دوسرے سے قریب ہونے لگیں گے۔ اور تیسری صورت اور تیسرا قول یہ ہے کہ زمانہ حقیقی کے طور پر بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، اور ایسا آخری زمانے میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
دنوں کو جس طرح چاہتا ہے چھوٹا بڑا، اور رات دن کو جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں دجال کے زمانے میں لمبا دن ہونا اور اس کی خبر دی گئی ہے کہ ان میں سے ایک دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر اور تیسرا ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ دن جس طرح لمبے ہوں گے اسی طرح چھوٹے بھی ہوں گے، مگر یہ علامت اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ اس وقت سال ایک مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ جمعے کے برابر ہوگا، جمعے کا دن کے برابر ہوگا، اور دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور لمحہ ایسے ہوں گے جیسے آگ کا شعلہ لپک کر بجھ جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انسان کی عمر کا کم ہو جانا ہے، یعنی قیامت کے قریب پچھلی امتوں کی عمر کے مقابلے میں عمریں بہت مختصر ہوں گی۔